رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ الانعام آیت نمبر 51 سے شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہم نے اس آیت پر اختتام کیا تھا، افلا تتفکرون، للکار اور پکار اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکے میں دعوت کا آغاز کیا تو پتھر، درخت اور اسی طریقے سے جن اور فرشتے اور بت، ان چیزوں کے پوجنے سے، ان کے پاس جا کر مرادیں مانگنے سے، ان کے نذرانے کرنے سے منع کیا اور صرف ایک الہ کی طرف دعوت دی۔ اس کے لیے فکر کی ضرورت تھی۔ جب نبی نے دعوت پیش کی ہے تو ہمیشہ یہ دستور رہا ہے، رئیس لوگ اور غریب لوگ، رئیسوں کی چونکہ سیادت اور قیادت ان کا وہ مرتبہ، تو انہیں روکتا تھا کسی نبی کی پیروی کرنے سے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام لیجئے، لوط علیہ السلام لیجئے، جتنے بھی انبیاء ہیں سب سے پہل غریبوں نے ہی کی۔ تو حضرت صہیب رومی جو روم سے آئے تھے، ایک راہب نے انہیں بتلایا تھا کہ آخری نبی کا ورود مکے میں ہوگا اور اب وہ زمانہ قریب آیا ہے۔ تب وہ پہنچے تلاش میں، پوچھا لوگوں سے تو بتلایا کہ زید بن ارقم کے مکان میں اس نام کا فرد ہے۔ جب گئے ہیں دیکھا تو سامنے ایک شخص تھا عمار، جن کی ان سے ملاقات پہلے سے تھی۔ یہ صحیفے پڑھتے تھے عیسائیت کے، توحید کے۔ عمار بھی بھاگ گئے کہ یہ کس لیے آئے، ابھی یہ داخل نہیں ہوئے تھے۔ پوچھا عمار کیا ارادہ ہے؟ بولے ما تريد انت، جو تمہارا ارادہ ہے۔ دونوں کا ارادہ ایک ہی۔ تو بولے ندخل معا، اس لیے کہ خاموشی سے، چپکے سے تو داخل ہوئے۔ اور حضرت صہیب نے بتلایا کہ میں یہ پڑھتا تھا اور وہ آپ ہیں، اور دونوں اشہد انک محمد رسول اللہ۔ حضرت بلال، خباب، یہ 4 افراد۔ دوسرے محدثین نے مزید 2 کا اضافہ کیا، ابن مسعود اور سلمان۔ تو 4 یا 6 احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہ 4 افراد، 6 اور بھی حضرات تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن یہ ایسے افراد تھے جو غریب تھے۔ سوسائٹی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ قریش کے سرداران، یہ تو کوئی غلام تھا، کوئی روم سے آیا تھا، کوئی آزاد کردہ تھا، کوئی نوکر تھا، لہذا کوئی میل جول نہیں تھا۔ تو رؤساء قریش آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، دیکھا کہ یہ افراد بیٹھے ہیں، تو کہا کہ محمد یہ کیا، تمہارے سامنے کیسے لوگ بیٹھے ہیں، انہیں ہٹا دیجئے تو پھر ہم بیٹھتے ہیں۔ فرمایا ما انا بطارد المؤمنین، میں تو انہیں نہیں ہٹا سکتا، ان کے ساتھ بیٹھیے۔ سب بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، رؤساء قریش بھی تو بیٹھے ہیں۔ تو کہا کہ ایک کام کیجئے، اگر ہماری بات آپ نے مان لی تو ہم آپ کی بات رؤساء قبائل، رئیسوں کے پاس بھیجیں گے ہم، اور اس طریقے سے آپ کا دین پھیلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا کہ اگر رؤساء ایمان قبول کرتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، تو انہوں نے مزید شرط رکھی کہ کاغذ لکھ دیجئے کہ ہم جب آئیں گے تو یہ اٹھا دیے جائیں گے، ہم جائیں گے تو یہ بیٹھیں گے۔ اب اس میں کیا دیکھا؟ حریص علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی چاہت یہی تھی کہ لوگ ایمان لے آئے. عزیز علیہ ما عنتم، یہ تو مشرکین کے بارے میں ہے. لہذا اس قسم کا رجحان ہوا کہ چلیے ان کی خاطر ایسا کر لیں. تو حضرت جبرائیل آئے. حضرت جبرائیل جب یہ 8 آیتیں لے کر آئے ہیں تو وہ کتابچہ پھینک دیا. اب وہ 8 آیتیں کیا ہیں، اس میں کیا نصیحتیں ہیں، ہمارے لیے کیا درس ہے، تو انشاءاللہ سنتے ہیں. تو سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. پہلی آیت ہے، کئی چیزیں سمجھنی ہے. نمبر 1، اے رسول آپ ڈرائیے. بھی. نمبر 2، الذین یخافون، جنہیں اندیشہ ہے، ان یحشروا الی ربہم، اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے. تو اندیشہ ان کو تھا جن پر رؤسا کا اعتراض تھا. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع. آج کاٹ ہے آج کی آیت، یہ ولایت اور شفاعت. لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی ہو جائے. تو سب سے پہلی بات کیا حکم ہو رہا ہے؟ بھی. کیا مطلب بھی؟ یوں بھی ہو سکتا تھا وَأَنذِرْ الَّذِينَ يَخَافُونَ، ان لوگوں کو ڈرائیے جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، جو ایمان لائے. مگر نہیں، بھی. کیا مطلب بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دلچسپ کام نہیں، اور اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ لوگوں کو جو ہے دلچسپ باتیں بتائیں، لطیفے بتائیں، قصے پرانے بتائیں اور لوگوں کا دل لبھائیں. نہیں، پہلے سے ہی نہیں. اور نبوت ملنے سے پہلے بھی درخت، پتھر، بت، استان، جن، فرشتے، آپ آنکھوں دیکھا دیکھتے تھے لوگ نیازیں کر رہے ہیں مگر توجہ نہیں. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، گھر میں بت بنتا تھا، کھینچا جاتا تھا مگر توجہ نہیں. چونکہ حقیقت میں پاکیزگی، حنیفیت پہلے سے موجود تھی. تو بھی وحی الہی سے ڈرائیے. کس سے؟ وحی الہی سے. تو وحی الہی کیا ہوئی؟ کلام پاک. حضرت سوید بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے غور سے، قبیلوں میں دعوت دینے کے لیے گئے تو سوید ملا. کہا کیا سوید؟ یہی پتھر، درخت، بت، ان کی پوجا کی ممانعت. سوید کون تھے؟ سوید کے پاس کاغذات لقمان تھے، لقمان حکیم کے. لقمان حکیم کے کاغذات میں کیا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے تھے. تب مجھے قول اس کے کہتا ہے کہ محمد، وہ کہہ رہا ہے سوید بن ثابت، تم جو کہتے ہو نا، تمہارے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس بھی ہے. کیا کہا؟ مگر غور سے سنیے، وہ تو میرے پاس بھی ہے، ابھی ابتدائی زمانہ ہے. تو بولے اللہ کے رسول سناؤ تو صحیح. تو اس نے یہی سنایا. کیا؟ توحید، آخرت، نشر. اس لقمان حکیم کے اقوال کو اللہ نے کلام پاک میں جگہ دی، اس کو نوٹ کر لیجئے. تو بولے یہ تو میرے پاس بھی ہے. تو بولے نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے، درست ہے، مگر اب یہ آخری کلام اور آخری نبی میں ہوں. کہا کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو سوید بولے اشہد انک یا محمد رسول اللہ. چونکہ
پہلے سے بتوں سے نفرت. سنیے، چونکہ بھی آپ نے کوئی قصہ نہیں سنایا. جب یہ وحی الہی نازل ہوئی تو لقمان حکیم کے اقوال جو کلام پاک میں ہے وہی. مگر سنیے، حضرت عمر بھی آئے. کون آتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کب؟ جبکہ ایمان لا چکے، ترقی ہو چکی. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ صحیفے ہیں، اس میں بہت اچھی باتیں ہیں. بولے پڑھیے. کیا لائے؟ لقمان حکیم. اللہ کے رسول پہ چہرے پہ ناراضگی. تو بات کو نوٹ کر لیجئے، وہاں ناراضگی نہیں تھی سوید بن ثابت، یہاں ناراضگی کے آثار. بولے نہیں، یہ سب ختم ہو گیا. اب جو میرے پاس ہے، اللہ اللہ کیا بات ہے. وہاں پر صرف یوں کہا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ اب ختم، میرا سنو. یہاں پر ناراضگی کے اثر، اس کی وجہ کہ وہاں دعوت دینے گئے تھے ایک مشرک کو جسے خبر نہیں جی. اور یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مومن تھے، تو بھی ناراضگی. اب سنیے، ہماری امت مسلمہ جن کے پاس کلام پاک ہے، اگر یہ بجائے قرآن کے فضائل سے نصیحت کریں تو بتائیں ناراض ہوں گے کہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہم سے راضی ہوں گے؟ کیا ہم سے راضی ہوں گے؟ وہ تو سوید بن ثابت کی بات تھی، مشرکین کی بات تھی کہ ناراضگی نہیں بلکہ اس سے بہتر یہ آخری کلام ہے. لیکن ایک مومن کے لیے ناراضگی کا اظہار، وہ اقوال لقمان تو کلام پاک میں سورہ ہے، لیکن ہماری امت مسلمہ کہاں کھو گئی؟ فضائل میں. کیا فضائل کا ذکر ہے؟ یہی تو بات کہنے کی ہے. آج تو سنیے، ابھی ولایت کا ذکر ہے، عرفات میں حلقہ بنتا ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ فضیلت کی کتاب. لوگ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منکر کو ہاتھ سے، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل سے. اب بھی اگر ہم اس کو نہ سمجھائیں لوگوں کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی ہمارے ساتھ اس بنیاد پر کہ ہم قرآن کو چھوڑیں جی، اور فضیلت کی باتیں اور تو حلقہ بنتا ہے. تو ولایت کتاب بھی پڑھی جاتی ہے کس کی؟ ہمارے ولی کی. جو پڑھتے ہیں وہ ان کے خلیفہ جی. اب ٹکراتی ہے بات کلام پاک سے تو کہتے ہیں میں خلیفہ ہوں فلاں کا، فلانے سے وسیع اللہ کا اور ولی اللہ کا. تو بھی ہماری امت اس بھی کو بھول چکی ہے، لہذا ان تک پہنچائیں. کیا بات ہے، رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل آتے تھے، یتدارسون بالرسول. قرآن لوگ سمجھتے ہیں کہ تلاوت خالی ہوتی تھی، نہیں، معانی، مفہوم، تدبر. اور ہم رمضان میں فضائل پر فضائل، بجائے 10 منٹ کے اب آدھا گھنٹہ. تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری، ایک ذمہ داری میں دیتا ہوں آپ کو کہ اس کا خیال رکھیے، اس بات کو عام کیجئے کہ بھی کلام پاک، ورنہ ناراضگی. اچھا، اب دوسری بات، الذین یخافون، کنہیں ڈرائیے قرآن کے ذریعے؟ جنہیں اندیشہ آئے. تو مسلمان ہوئے، مسلمان ہوئے کہ نہیں؟ تو پھر جو مسلمان نہیں انہیں یہاں چونکہ موقع ایسا ہے کہ رؤسائے قریش کہتے تھے کہ انہیں ہٹائیے، اس لیے حکم ہو رہا ہے کہ نہیں، آپ کا موقف یہاں کیا ہے؟ جنہیں اندیشہ ہے ان کو ڈرائیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشرکین کو نہ ڈرائیے، نہیں، انہیں بھی ڈرائیے. تو ان یحشروا الی ربہم، اور یہی وہ چیز ہے، بعث، اٹھایا جانا. جنہیں اس پر یقین نہیں وہ رکاوٹ بنی ایمان لانے سے. مگر مسلمانوں کے لیے کیا رکاوٹ بنی؟ یہ تو مشرکین کی بات ہوئی. مسلمانوں کو راہ ہدایت پر آنے کے لیے فضائل کی کتابوں کو چھوڑ کر کلام پاک وحی کی طرف آنے کے لیے کیا رکاوٹ ہوا؟ اس کو لکھ لیجئے آج. لیس لہم من دونہ ولی. کنہیں ڈرائیے؟ جن کا کوئی ولی نہیں، ولا شفیع، کوئی شفیع نہیں، جن کا کوئی غوث پاک نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نہیں، جن کا کوئی خواجہ غریب نواز نہیں. من دونہ، اللہ کے سوا. وہ سبوں کو چھوڑ کر آئے تھے اور بیٹھے تھے. اگر سنیے،
لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی ہو جائیں۔ تو سن لیجئے اور پہنچا دیجئے کہ جن کے اولیاء ہیں اور جن کے شفاعت کرنے والے ہیں، جنہوں نے اعتماد کیا ہے، یہ عقیدہ آڑ ہے تقوی کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی ولا شفیع، جن کا کوئی ولی نہیں، جن کا کوئی شفیع نہیں، تاکہ متقی بنے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کا ولی ہے اور شفیع ہے وہ متقی نہیں بن سکتا، رکاوٹ ہوئی، آڑ ہوا۔ کتنے اولیاء، تاریخ الاولیاء ہندو پاکستان کے اندر، تاریخ اولیاء، اجمیر، خواجہ، تبلیغی والوں کی نظام الدین اولیاء، بریلی والوں کے غریب نواز اولیاء، اللہ تعالیٰ مطلق نفی کرتے ہیں جن کا کوئی ولی اور شفیع نہیں۔ اچھا، جن کا ولی اور شفیع ہے تو متقی نہیں بنے گا۔ جب متقی نہیں بنے گا تو قرآن ہدایت نہیں دے گا۔ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب ھدی للمتقین۔ اس بات کو پہنچا دیجیے کہ جب تک تمہارے اندر عقیدہ اولیاء پرستی رہے گی، تم فضائل کے فضائل ہی پڑھتے رہو گے، اور یہ رکاوٹ بنے گی کلام پاک کا حق ادا کرنے کے لیے۔ اچھا، ولایت کسے کہتے ہیں؟ کہتے کسے ولایت؟ یہ ولی ہے کیا چیز ہے؟ جہاں دیکھیے تو بیعت، یہ فلاں کے خلیفہ ہیں۔ اگر فلاں کے خلیفہ ہیں تو امتیں ٹوٹ پڑتی ہیں، مخلوق وعد سننے کے لیے۔ اور جب کہیں گے کہ وَأَنذِرْ بِهِ، نہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ چند گنے چنے لوگ، جیسے کہ صہیب اور روم، یہ 4-6 تھے نا۔ اور خلیفہ ولایت ہے کیا؟ سمجھیے، اگر کسی کی بیعت ہو چکی ہے تو آج اس آیت کے بموجب اسے منسوخ کر دیجیے، خط لکھ دیجیے۔ بہت ساروں کے ہیں بیعت ہو چکے ہیں، لکھ دیجیے یہ آیت، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، لہذا ہم آج سے اس ولایت کو ختم کرتے ہیں، اور ہمارا ولی اللہ کلام پاک۔ کیا ہے ولایت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی ایمان لاتا تھا تو بیعت، ابو سفیان، ہندا، یہ سب دشمنان اسلام تھے نا، تو کائے کی ولایت؟ یہ اب آپ ہماری اطاعت کریں گے، یہ نا ولایت، اس کا نام ولایت۔ اب جانتے ہیں سب سے وہاں چونکہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا، اس کو یاد دلایا، زنا کا، چوری کا، یہ ساری چیزیں بتلائیں، ولایت۔ اچھا، پھر ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا آپ کی وفات کے بعد، تو سارے صحابہ بیعت، تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو۔ یہی سلسلہ چلا کہاں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ پھر سلسلہ آیا عثمان غنی کے۔ اب یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ولایت کیا ہے، ولایت کیا ہے، بیعت کیا ہے۔ تو یہ ہے بیعت۔ جب عثمان غنی شہید ہوئے تو مسئلہ پیش آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم شام، فلسطین، مصر، زیادہ سے زیادہ علاقہ کے وہ حاکم تھے۔ مکہ مدینہ والوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر بیعت کی، امیر معاویہ انکار کر دی۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ قاتلان عثمان غنی حضرت علی کی مجلس میں تھے، کہا کہ ہم بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کی ولایت تسلیم کرتے ہیں، بشرطے کہ انہیں سولے پہ لٹکا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے موقف اختیار کیا، کون سا؟ حضرت معاویہ کی حمایت کا۔ یہ ہے ولایت۔ تو ولایت جب بھی کوئی حاکم آئے تو ولایت، تاکہ اختلاف رونما نہ ہو، فساد رونما نہ ہو۔ اس کے بعد 2 جنگیں ہوئی صحابہ میں، کوئی بھی یہاں تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے تو ولایت، ہمارے یہاں پریسیڈنٹ آتا ہے ولایت، وزیر اعظم آتا ہے، یہ ہے ولایت۔ مگر رہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم، ہمارے دینداری کا جبہ پہننے والوں نے اس کا رخ موڑ دیا۔ کہاں رخ موڑ دیا؟ کہاں موڑ دیا؟
ہماری بیعت کر لیں، 100 دفعے درود شریف پڑھیں، 100 دفعے تسبیح، 100 دفعے تحمید، اس کے بعد بھی پھر 1000، پھر اس کے بعد اللہ اللہ، پھر اللہ ہو، ولایت کہاں منتقل ہو گئی؟ یہ ہے ولایت۔ اچھا ولایت، پھر جو بیعت کرتے ہیں انہی کے رہتے ہیں، کلام پاک ان کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ جب کہا جائے فلاں ولی کے خلیفہ ہیں، وہ نہیں سمجھتے، اچھا تو سن لیجئے، ولی حقیقت ولایت کی، کئی لوگ بیعت ہیں، میں جانتا ہوں، چونکہ ہمارے یہاں یہی دین تھا، ہم نے بھی آنکھیں کھولی ہیں، یہی تھا۔ بتوں کے نذرانے، ہمارے یہاں دوسرے بت تھے لیٹے ہوئے، مقبروں کے نذرانے، کربلا کے نذرانے، یہی تھا۔ اور ولایت، آتے تھے عورتوں سے بیعت کرتے تھے، جی تو سن لیجئے، اور سنیے نہیں پہنچا دیجئے، بہت آسان آیت ہے اور بالکل صاف ظاہر ہے، لیس لہم من دونی ولی ولا شفیع، ورنہ یہ کبھی متقی نہیں بنیں گے۔ انہیں ہٹائیے، کیا کہتے تھے وہ صاحب؟ انہیں ہٹائیے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہاں میرے ساتھ میں رہیے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جی اے رسول، وَلَا تَطْرُد، انہیں نہ ہٹائیے، تطرد یعنی نہ نکالیے، مشرکین آئے اور انہیں نکالیں نہیں، عملاً پھینک دیا کتابچہ، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یدعون ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، یریدون وجہ، کس کا چہرہ؟ اللہ کا۔ آپ پر ان کا کوئی مواخذہ نہیں، ان کا حساب نہیں، ان کا آپ پر نہیں۔ اگر آپ انہیں نکالو گے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جی جی، ابھی تو پہنچنا ہے ظالم تک۔ جی تو صبح شام پکارتے ہیں۔ حضرت رومی روٹی بنا دیتے تھے، بقیہ وقت کہاں؟ یہاں پر۔ جی وجہہ، کیا مطلب وجہ؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وجہ، ایک انسان کا وجہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا وجہ ہوتا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، بات موٹی ہے مگر سمجھنا ضروری ہے۔ انسان مرکب ہے اجزاء سے، ویسے تو انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح، مگر جسم مرکب ہے اجزاء سے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ہاتھ ہے، مگر اللہ کی ذات مرکب نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے۔ ابھی عوام الناس تو نہ سمجھے مگر آپ تو سمجھے، اللہ مرکب ہے نہیں، لیس کمثلہ شیء، کچھ جیسا کوئی نہیں، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، کیا مطلب اللہ کا ہاتھ؟ وجہہ، کیا مطلب؟ مطلب صرف اللہ کی ذات، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، مطلب اللہ کی ذات، اللہ کی توجہ۔ تو وجہ سے مراد اللہ، ید سے مراد اللہ، باقی وہ ترکیب نہیں جو انسان ہوتی ہے۔ ما علیک من حساب، کہتے تھے کہ یہ تو کلاش لوگ ہیں، یہ تو پہلے سب کچھ کرتے تھے۔ اچھا، سب کچھ کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول ما علیک من حساب، یہ ورے درے پردہ کیا کرتے ہیں آپ پر کچھ نہیں، وما من حسابک علیہم، اور آپ کیا کرتے ہیں ان پر، ان سے معاملہ نہیں۔ یعنی بات پتہ کی ہے کہ آپ ان کے باطن کو نہیں دیکھیے، یہ باطن میں کیا کرتے ہیں، ہر وقت تو اللہ اللہ نہیں کر سکتے نا، تو وہ شکایتیں کرتے تھے آپ کے سامنے، تو یہ بس یا رب یا رب، بعد میں کیا کیا کرتے ہیں، مالک الانسان فتطردہم، آپ انہیں نکالو گے تو ظالم ہو جائے گا۔ اللہ ظالم کسے کہا جا رہا ہے؟ پیترا بدلنا نہیں ہے، میدان سے بھاگنا نہیں ہے، جس کا آیت گزر چکی، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ کتاب کس سے ہے؟ سنیے آج کیا مطلب ظالم کا،
قرآن کو قرآن کے اسلوب سے سمجھیے، قرآن کو قرآنی لینگویج سے سمجھیے۔ اردو میں ظالم کسے کہتے ہیں اور عربی میں ظالم کسے کہتے ہیں؟ پھر ظالم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور ظالم کسے؟ تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو کیا ہر ظالم مشرک ہے؟ نہیں۔ تو ظالم کسے کہتے ہیں؟ کسی کا حق دوسری طرف منتقل کر دینا۔ دیکھیے میں آپ سے کہتا ہوں، کچھ ابھی تک بستیاں، محلہ بستیاں سب کھلے ہوئے ہیں، دلہن آتی تو سب دیکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے طے کیا کہ ہمارے بستی میں اس شخص کی بیوی بہت خوبصورت ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ کیا کہا؟ اس بستی میں اس نے جا کر کہا کہ میری بیوی ساری دنیا سے تو خوبصورت ہے۔ بتائے ظلم کیا کہ نہیں؟ اس کا نام بھی ظلم ہے۔ تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ ظلم کس کا نام ہے؟ کہ شرک۔ ظلم کس کا نام ہے؟ کسی کا مال چوری کرنا۔ ہم اپنے بچوں کو کھانا کتنا دینا چاہیے؟ چھوٹے بچے ہیں نا، سال تو 1.25 کلو سے 2.5 شروع، پہلے اس میں کہ دباؤ برفی 2 کلو، ظالم ہے کہ نہیں؟ اللہ بچوں کو مٹھائی کھلا رہے ہیں پھر بھی آپ ظالم ہیں۔ تو پرانی اسلوب سے سمجھ۔ تو کیا مطلب؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، مطلب کیا؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں تفسیر کرنے والے، اسی لیے بھاگتے ہیں تفسیر کرنے سے۔ کہیں بات تو نکل گئے کہ مشرکین کو سنانا ہے، اچھا مشرکین کو سنانا ہے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ سنانا مشرکین کو، اچھی بات ہے۔ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازید عن اللزوم، کیا مطلب؟ اسے میں نے مثالیں دی، جو آپ پر فرض ہے اس میں زیادتی نہ کریں، بچوں کو کھلانا، بیوی سے محبت کرنا، تو چونکہ آپ حریص علیکم، حریص تھے، چاہتے تھے کہ کہیں سے رؤسا ایمان لائیں، سنت اللہ یہ ہے کہ نہیں، تو اگر آپ ایسا کریں گے تو ظلم والے ہوں گے۔ تو ظلم کے معنی کیا؟ اب آپ کا جو منصب ہے آپ پر یہ نہیں کہ سارے ایمان لائیں۔ اسی طریقے سے جاہل تو اگلی آیت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو تقویم امر ظالم۔ اچھا، اب یہ رؤسا کہتے تھے انہیں کہ انہیں ہٹا دیں اور ہم آ جائیں۔ بات کیا ہے سمجھ؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فتنہ بنا دیا۔ اس میں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا، بات کو بات سے، بعض بات سے، ایک دوسرے سے، تاکہ وہ کہیں ان لوگوں کو ہم پر فضیلت بخشی ہمارے درمیان۔ انہیں مشرکین کہتے ہیں۔ تو طائف میں گئے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو 3 سردار بھائی تھے، اللہ کے رسول ان کے لیے فتنہ ہوئے۔ بولے کہ اچھا تو آپ ہی پر نبوت اتری، کیوں اس 2 بستیوں میں سے کسی رئیس پر نبوت اتری؟ تو فتنہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ہم فتنہ کو اردو کا فتنہ سمجھتے ہیں۔ عربی میں فتنے کے معنی کیا؟ امتحان، اختبار، یعنی امتحنا، اختبرنا، ہم نے آزمایا، ہم نے جانچ کی، ہم نے یہودیوں کی جانچ کی کہ آخری نبی اسماعیل کے خاندان سے، تو رسول فتنہ ہوئے ان کے لیے۔ اور یہودیوں نے تسلیم کرنا چاہے تھا، ان کے پاس آسمانی کتابی تھی، تو یہودی فتنہ ہوئے رسول کے۔ فتنہ مطلب کیا؟ آزمائش، تو صبر کیا۔ تو مشرکین کے لیے، رؤسا کے لیے، یہ غریب اور کلاش لوگ، یہ آزمائش ہوئی، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ جب کہا کہ ان کو ہٹا دیجئے تو انہوں نے صبر کیا، یہ آزمائش ہوئی ان کے لیے، کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ ہے فتنہ۔ اچھا، الیس اللہ بعلم بالشاکرین، اللہ خوب جانتا ہے شکر کرنے والوں کو۔ کیا مطلب شکر کرنا؟ سورہ انعام میں 2 دفعے الحمدللہ رب العالمین گزر چکا ہے، بعضوں نے سب جگہ شکر اور یہاں پہ شکر۔ تو شکر اور حمد میں فرق کو یاد کر لیجیے، کسے کہتے ہیں حمد، کسے کہتے ہیں شکر۔
اب الحمدللہ رب العالمین سارا شکر اللہ کے لیے، اور واللہ شاکر علیم شکر اللہ کے لیے. تو فرق کیا شکر میں اور حمد میں؟ غلطی کہاں واقع ہے؟ حمد کسے کہیں گے؟ اللہ کی تعریف یا کسی کی تعریف، کسی کمپنی کی تعریف کہ فلاں کمپنی بہت اچھی ہے، مہینے میں 2 دفعے سیلری ملتی ہے، تعریف نہیں. یا فلاں ڈاکٹر، طبیب، یا فلاں عالم، تعریف نہیں. اور شکر کسے؟ دیکھیے حمد میں اور شکر میں فرق ہے. آپ نے کسی کو کوئی ہدیہ دے دیا، گفٹ، اسے بڑی خوشی ہوئی، اس نے کہا تھینک یو، شکر. آپ نے کسی کو کھانے کے لیے بلایا، دعوت دی، اس نے کہا شکریہ، آپ نے بھی کہا شکریہ، آپ بھی کہتے ہیں شکریہ. تو شکریہ میں کیا بات ہے کہ فائدہ اٹھانا ضروری ہے. آپ نے اسے بلایا کھانے، اس نے کھانا کھایا، کہا شکریہ، آپ کی مجلس کو رونق بخشی، آپ بھی کہتے ہیں آپ کا بھی شکریہ. حمد میں فائدہ اٹھانا ضروری نہیں. بھائی کوئی ڈاکٹر بہت اچھا ہے جی، آپ کبھی گئے؟ نہیں. تو حمد میں اور شکر میں فرق ہے. پھر کیوں کر ایک ہی ترجمہ؟ بھائی کمپنی بہت اچھی ہے، سیلری خوب ہے، کیا آپ کو ملی سیلری؟ نہیں. تو حمد میں اور شکر میں یہ فرق ہے. اچھا اب رہا شکر اللہ کی طرف. الیس اللہ عالم بعالم بالشاکرین. جب اللہ کی طرف اللہ شاکر، کیا مطلب؟ اللہ کیا ہم سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ نہیں، قدر کرنے والا صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، شاکر علیم، خوب قدر کرتا ہے، خوب جانتا ہے. تو مشرکین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتے ہیں کہ انہیں ہٹا دیجیے، انہیں ہٹانے کی ضرورت نہیں. جنہوں نے بتوں کو خیر بات کہا ہم انہیں خوب جانتے ہیں. تو الیس اللہ بعالم بالشاکرین. اچھا سنیے، اب تو سننے کا موقع ہے، ذرا غور سے سنیے. ابھی ہم کس مجلس میں ہیں؟ یہ 4 اور 6. تو 4 کی 6 کیسی ہوگی قصہ بتاؤں گا انشاءاللہ وقت پر. تو سنیے اب ہم کیسی مجلس میں ہیں. اے رسول، یہ آپ انہیں ہٹانے کی بات کرتے ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. کئی چیزیں سمجھ میں آ جائیں. اے رسول، جب یہ لوگ آئیں جو ہمارے آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فقل سلام نمبر 1، کتب رب نفس الرحمہ نمبر 2، کہ کوئی برائی کرے سوءً بجہالت، جہالت، پڑھنے کا ہے کیا مطلب؟ تو ابھی جاہل کسے کہتے ہیں اردو میں اور عربی میں؟ سب سے پہلے اے رسول کہو سلام. کیا مطلب سلام؟ ان لوگوں پر امرنی ربی انہ یسلم علیکم، میرے رب نے مجھے حکم دیا وہ تم پر سلام بھیج رہا ہے. سب سے پہلا سلام اللہ نے کس پر بھیجا؟ سلام کا آغاز کس نے کیا؟ اللہ نے. کیا فرمایا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خدیجہ جنہوں نے اپنے مال کو، جان کو رسول کریم کی خوشی میں قربان کر دیا. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ بلغ السلام لخدیجہ من ربی، اللہ کا سلام حضرت خدیجہ کو پہنچا دیجیے. تو یہاں کیا حکم ہوتا ہے؟ جبرائیل نہیں کہتے، فقل، کہہ دو سلام علیکم. کس کی جانب سے سلام؟ اللہ کی جانب سے. کیسی جماعت ہے صاحب، کیسی جماعت ہے. سلام کا مطلب سلامتی، وہ سلامتی بھیج رہا ہے ان پر. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہم انت السلام، تو سلامتی کا مرکز ہے، ومن کا السلام، تجھے سلام دیا تبارک یا میرا. ہم یہ کہتے ہیں نا ہمارے طرف.
وہ تو سلامتی کا مرکز ہے. تو کیسی مجلس ہے جس پر سلام بھیجا اللہ نے. اللہ سن رہے ہیں حضرت سلمان کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے نہیں تھے. وَاصْبِرْ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اسے کیوں کہتے ہیں اٹھ جائیے؟ نہیں، سلام بھیجیے اور جس پر اللہ کی سلامتی ہو. یعنی لا تقم حتى يقوموا، اے رسول نہ اٹھیے جب تک کہ وہ نہ اٹھے. کیسی مجلس ہے، کیسی بڑی مجلس ہے بابر ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ آمنا بالیقین، ایماناً صحیح ایمان لائے. ہم کوشش کرتے تھے کہ جلدی اٹھیں. ہمیں پتہ ہے کہ رسول اٹھنے والے نہیں. کیوں؟ کہ سلامتی کی مجلس ہے. اللہ ایسی مجلس ہے سلامتی. میں کتنے تھے؟ 4 یا 6. اچھا ہے کہ ان کے نام ہندوستان پاکستان کو معلوم نہیں، ورنہ ان کے بھی کتبے بنا دیتے تھے. سلام تھی کہ رسول اٹھتے نہیں تھے. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اصحاب کہف کے؟ وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، ایک جماعت بولی کہ 3 تھے. رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، دوسری جماعت بولی وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، 5 تھے. تیسری جماعت بولی یقولون 7 ثامنهم كلبهم، 7 تھے. قل ربی اعلم بعدتهم، اے رسول کہہ دو میرا رب جانتا ہے کتنے تھے. ولا تستفیہم منهم احدا، اور کسی سے مت پوچھو، پوچھنا کسی اہل کتاب سے مت پوچھو. مگر ان کو کہاں سے نام مل گئے؟ 7 نام لکھ دیتے ہیں مدارس عالیہ سے، یعنی ہائر مدرسوں سے. المساجد ان المساجد للہ، مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے، مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں کتبے لگا کر. جہاں یا محمد لکھنا روا نہیں تو اصحاب کہف کے نام. وہ تو غنیمت ہے کہ وہ یہ نام کا انہیں پتہ نہیں، ورنہ یہ بھی نام لکھنا شروع کرتے تھے. تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ جائیے ان ناموں کو مسجدوں میں سے ہٹا دیجیے. اچھا 4 کے 6 کیسے وہ بھی بتا دیں. 4 تو یہ دوسرے سلمان اور ابن مسعود. محدثین میں کیسے اختلاف ہوتا ہے؟ کچھ حدیث کی معلومات دیتے جاتا ہوں آپ کو. اقرا بن یابس ہیں، ان کی روایت ہے کہ 6 تھے. ویسے تو بہت تھے، حضرت عمر بھی تھے، پورے دوسرے بھی تھے. تو مسند احمد جریر طبری کچھ حضرات نے ان 2 ناموں کو خارج کر دیا. کیوں خارج کر دیا جانتے ہیں؟ راوی کون؟ اقرا بن یابس. اقرا بن یابس ایمان لائے کب؟ مدینہ میں ہجرت کے بعد. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ مکے میں. دیکھیں حدیث والے کیسی بات کرتے ہیں. بات تو قوی ہے، یعنی متن قوی، سند گئی. دوسرے محدثین آئے بولے کیا بات کرتے ہیں؟ اقرا بن یابس ایمان لانے کے پہلے کا واقعہ پیش کر رہے ہیں. وہ بھی قریش کے ساتھ میں تھے. تو ضعیف کیسی ہوئی حدیث؟ اللہ اللہ. دیکھیں اقرا بن یابس رئیسوں کے ساتھ تھے. وہ اپنا عینی مشاہدہ بتا رہے ہیں کہ سلمان بھی تھے، ابن مسعود بھی تھے بیٹھے ہوئے. جب وہ ایمان لا کے مدینہ گئے اس کو روایت کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ 4 بھی ہوئے اور 6 بھی ہوئے. تو حدیث میں ہے، ایک حدیث میں 4 ہیں، ایک حدیث میں 6 ہیں، مگر اصحاب کہف کے نام کہیں بھی نہیں ہے. چلیے سنیے. سلام علیکم، کیسی مجلس ہے سلامتی کی. یہی نہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے بہت گناہ کرتے تھے. صہیب رومی تو بتوں کی طرف متوجہ نہیں تھے، مگر دور دورہ تھا، شراب کا، زنا تھا. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر سلام. اور کیا؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اپنے نفس پر اس نے رحمت لکھ لی. گزشتہ کی آیت گزری ہے 12 نمبر آیت، اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ، لیکن وہ آیت کا مطلب جدا، اس آیت کا مطلب جدا. اس آیت کا پس منظر کیا تھا کہ رحمت اس نے واجب کی، لہذا وہ حدیثیں اور وہ واقعات یہاں نہیں چلیں گے. اس نے رحمت واجب کی، رحمت کا نتیجہ قیامت کا وقوع.
پھر فرمایا تھا کہ اس کی رحمت ہے کہ وہ لیجمعنہم الی یوم القیامہ. یہاں مطلب کیا ہے؟ یہاں مطلب یہ ہے تم کہتے ہو کہ یہ کیا کرتے ہیں اور یہ کیا کرتے تھے. سنو اللہ کے یہاں یہ چلن نہیں کہ جب کوئی ایمان لے آئے تو اس کی پچھلی باتوں پر مواخذہ ہو، یا ایمان لائے اور اگر کوئی اس سے نادانستہ خطا ہو جائے تو اسے اس کی سزا ملے، اس کا چلن نہیں. لہذا رحمت کی پھر کیا ارشاد ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہ رحمت اللہ نے واجب کی اپنے اوپر، کتب تو کس کے قریب ہوگی؟ نیکوکاروں کے پاس. انہوں نے فکر کی لہذا رحمت ان کے قریب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لی. تو رحمت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ محسنین بنیے. ابو داؤد ترمذی کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. دو ٹکڑی بھی خواجہ حالی مرحوم نے اس کو اچھا پرویا ہے شاعری میں، بڑی خوشی کی بات ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ماشاء اللہ حدیث بھی ملی آیت کے تحت اور شاعری یہ ہے اس قسم کی شاعری. تو رحمہ تو کیا رحمہ؟ سنیے یہ چلن نہیں. آپ کہتے ہیں کہ فلاں کام کرتے تھے، سنیے انہ من عمل منکم سوء، اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، سوء کسے کہیں گے؟ سوء الامر المنہی عن، جس سے روکا گیا، بجہالت، جہالت سے. کیا مطلب جہالت کا؟ ثم تاب من بعد، پھر توبہ کرے اور اصلاح کرے، فانہ غفور رحیم. غفور رحیم فلا عتاب، اس پر کوئی گرفت نہیں. یہ چلن ہے اللہ کا. رحیم یعنی اب جو وہ عمل کریں گے اس پر اجر ملے گا. اور یہی نہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہم فرشتے لکھتے ہیں نا ادھر والے نیکیاں ادھر والے برائیاں. اب تو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. اب اس نے توبہ کیا، 10 برائیاں تھیں تو مٹا دو، ڈیلیٹ کر دو. کہتے نہیں پیسٹ کر دو. جب ہمارے لیے آسان ہے منتقل کرنا پچھلی فائل میں تو نیکیاں لکھ کے پیسٹ کر دو. ادھر 100 نیکیاں تھیں، ادھر 10 گناہ تھے تو کتنی ہوگی نیکیاں؟ 110. یہ وہ رحمت کا طریقہ کیسی بات ہے، غفور اور رحیم. لہٰذا تم یہ کہتے ہو نہیں. اچھا سنیے تو سوء اور جہالت آج سمجھ جائیے اسلوب قرآن. فلا تکونن من الجاہلین. کہتے کسے جاہل؟ ہم پوچھیں گے تو بولیں گے عالم کی ضد. کیا کہیں گے؟ عالم کی ضد کہیں گے نا. کلام پاک میں آپ نکالے تو کہیں گے نہیں عالم کی ضد. بلکہ میں اسی مثالیں دوں گا کہ علم اور جہل ایک ساتھ. ہم اگر ضد ہو تو ایک ساتھ ہوں گے. روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ ہوتے ہیں. اما علمت سورہ یوسف میں ہے ما عملت بأخیہ و یوسف وإذ انتم جاہلون. اللہ علم تم نے جانا نہیں اور تم کیا تھے؟ جاہل. تو جاہل. اچھا جاہل کی ضد کیا؟ جاہل کی ضد علم نہیں، علم کی ضد جہل نہیں. کئی ایسی مثالیں ہیں کہ تم جانتے ہو، یہودی جانتے ہیں رسول ہے، وہم یجہلون. تو کیا مطلب؟ پہلے علم کی ضد سنیے. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. کیا مطلب؟ والذی ارسل منہم رسولا فی الأمیین. تو علم کی ضد امی. علم کی ضد کیا؟ امی. علم کی ضد جہالت نہیں. جہالت اور علم ایک ساتھ جمع ہوتا ہے. آپ کی گاڑی گم ہو گئی، مرسیڈیز کسی نے چوری کی. آپ کی گاڑی کا آپ کو علم ہے؟ علم ہے. کس نے چوری کیا؟ علم ہے نہیں ہے. تو پھر علم کی ضد جہالت کیسی؟ وہ ہے کہ آپ کی گاڑی کا آپ کو علم ہے اور آپ کی گاڑی چوری ہوئی آپ کو علم. کیا کہیں گے اسے؟ وَأَنْتُمْ تَجْهَلُونَ. تو پھر جہالت کا مطلب کیا؟ یہاں تو پہنچنا ہے. کئی ایسی آیتیں ملیں گے آپ کو. هل يستوي الذين يعلمون والذين يجهلون نہیں ہے.
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم اور عدم علم تو جہالت کیسے ہے؟ فلا تكونن من الجاهلين. ہے نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیا مطلب؟ اضداد تو جہالت کی کئی ضدیں ہیں. ابھی اس آیت میں ایک، پھر دوسری آیت میں دوسری. کیا؟ اسرار. جہالت کی ضد کیا؟ اسرار. ایک آدمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے. کہا گیا کہ شراب مت پیو، تو شاعری بنا دی کہ ہم تو جہنم کی کرسی میں بیٹھ کر شراب پئیں گے. اس کا نام اسرار. اس کا نام کیا؟ اسرار، ضد. اور ایک آدمی شراب پی لیا، پھر نادم ہوا، پھر توبہ کی. تو کوئی بھی انسان جب گناہ کرے تو وہ جاہل. کوئی بھی انسان گناہ کرے تو سو یعنی کیا؟ الامر المنہی ان تو جاہل. کوئی انسان کچھ نہ پڑھا ہو تو وہ جاہل نہیں. بتائے جو چوری کرتا ہے پتہ ہے کہ نہیں وہ چوری کر رہا ہے، تو پھر وہ علم کے مقابلے میں جاہل نہیں، وہ جاہل. اس لیے کہ اس نے الامر المنہی نہ کیا. تو اتنا اس وقت کافی ہے. اب سمجھ گئے ہوں گے کہ جب خطاب ہوتا ہے فلا تکونن من الجاہلین، یعنی لزوم سے زیادہ آپ کام نہ کریں. آپ توجہ نہیں دیتے کہ سنت اللہ یہ ہے کہ اگر سبوں کو چاہتا تو ہدایت دیتا. اور ابھی اور بھی ہے، ابھی جہالت کے معنی ابھی پورا نہیں ہوا. ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم. پھر جو کوئی توبہ کرے اصلاح کرے. جب توبہ کی تو آنکھوں سے اصلاح، ہاتھوں سے اصلاح، زبان سے اصلاح. تو اللہ تعالیٰ غفور یعنی لا یعاقب ولا یعاقب، سزا نہیں دیتا، اور جو بھی کییں گے ابھی تو اس کا عمل ملتا ہے. تو چلن معلوم ہوا کیا فرماتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں تاکہ تستبین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بین یبین، کبھی نفصل، اور یہ تستبین قاعدہ خیال میں رکھیے. تستبین، تستنیبان، یستنیب مؤنث، قاعدہ سے گا یہ مؤنث. سبیل المجرمین، مجرمین کا راستہ. تو اللہ نے بتلا دیا کہ مجرم تم ہو، تم بزد ہو، تم اصرار کرتے ہو کہ ان کو ہٹائیے، انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو بے جہالت. واضح ہوا؟ ہاں. لیکن کچھ قرآ پڑھتے ہیں لِسْتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. کیا کہتے ہیں؟ سبیل المجرمین. تو سبیل فاعل ہوا، سبیل کیا ہوا؟ فاعل ہوا، تاکہ واضح ہو جائے مجرمین کا راستہ. اس لیے ہم نے سب احکام کھول کر بیان کیا نا اللہ تعالیٰ نے. کبھی اسی سورہ میں، اسی آیتوں میں، ان آیتوں میں. اچھا، اور بعض کہتے ہیں سبیل تو مطلب راستہ واضح ہو جائے، خود راستہ، یعنی تم راستے کو واضح اچھی طریقے سے سمجھ جاؤ. اگر آپ نے زبر پڑھا تو سمجھ جاؤ. میں ایک چیز کو بتلانا چاہتا ہوں، اچھا سنیے. اب یہ سبیل مذکر ہے اور مؤنث بھی ہے، مگر میں آسان مثال دیتا ہوں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، روکتے ہیں اللہ کے راستے. يَبْغُونَهَا، ہا کی وجہ، ہا کا مطلب کیا؟ مؤنث. اسی لیے تو قرآن کو تکلیف ہوتی ہے جب بچے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. جی وَيَبْغُونَهَا سَبِيلَ، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. پھر آیت ہے وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ يَتَّخِذْهُ هُزُوًا. کیا مطلب؟ سبیل کہیں مذکر کہیں مؤنث. اتنا تو سمجھتے ہیں نا. شاہین ہندوستان کے اندر لڑکی کا نام ہے. جب بنگلہ دیش جائیں گے تو لڑکا، جب مصر، شام، فلسطین لڑکا. دلشاد ہندوستان میں لڑکی، جب پاکستان جائیں گے تو لڑکا. اللہ کیا بات ہے. تو سبیل کہیں مذکر، کلام پاک نہیں. کلام پاک کون سی لینگویج سے بات کر رہا ہے؟ بڑی بات سمجھ رہا ہوں. سبیل کیا بات ہے. ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت پڑھوائی، سورہ حمیم کا یاد کر لیں.
دوسرے صحابی گئے ان کو ہی پڑھوا دی, بڑے فخر سے پڑھ رہے ہیں. ایسی یبغونہا, حضرت عمر برداشت کرتے ہیں. اب کون پڑھایا؟ رسول اللہ. پکڑی اپنی چادر نکالی, لپیٹا, چلو رسول اللہ کے پاس. اے اللہ کے رسول دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے, کیا پڑھتا ہے, آپ نے سکھایا؟ عمر پڑھو. تو بولے ہاں کذا نزلت, اسی طریقے سے ہوتے. آپ پڑھیے. تو بولے ہاں کذا نزلت. ہاں تو پتہ چلا. ابھی ابتدائی دور تھا نا. مگر کیوں ہندوستان میں لڑکا, پاکستان میں لڑکی, بنگلہ دیش میں کیوں سبھی کہیں مذکر, بات معمولی نہیں ہے. سنیے, کہیں مؤنث, کیا بات ہے. سنیے, کلام پاک نازل ہوا, مخاطب کون تھے؟ قریش ہے نا, امی. زبان کون سی اختیار کی گئی؟ بہترین زبان. اب قریش کے قبائل کے یہاں کہیں مذکر, دوسرے قبائل بھی تھے ان کے یہاں مؤنث, جیسے شاہین اور دلشاد. کھانا اور پینا, چائے کھاتے اور پیتے. اللہ. اب اگر کلام پاک کو قریش کے قبیلے میں ہی پیش کر دیا جائے, دیکھو کیا اللہ تبارک تعالیٰ, دیکھیے کیسے. تو دوسرے قبائل کہیں گے یہ تو ان کے ساتھ خاص ہے, ان کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے. اگر دوسرے قبیلے کے قرآن تو آپ کیا نازل ہوا, آپ کا ہی بیٹا ہے, لہذا ان کے قبائل میں تو نہیں, وہ تو ان کے قبائل کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے قبیلوں کی رعایت کی. کہا کہ کلام پاک ہدن لکافۃ الناس بشیرا ونذیرا, اس قبیلے کی بھی رعایت کی گئی, اس قبیلے کی رعایت کی گئی. آدھا کہو, ہون کہو, ہیک کہو, طبقہ کہو, ازبدک کہو, سارے قبیلوں کی. یہ ہے کلام پاک. ساری زبان کو تو ہم سمجھ نہیں پاتے. ہم تو ایک ہی وہ حفص عاصم کا کرم سمجھیے, حجاج بن تھکفی کا کہ ایک ہی عبارت لگا دی ہے. ورنہ والضحیٰ واللیل اذا سجا, شام والے کیسے پڑھیں گے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا. تو بات کیا چل رہی تھی؟ کلام پاک, اس کو نوٹ کر لیجئے, کامل ترین کلام ہے. افسوس ہے کہ ایسا کلام ہمارے پاس ہے اور ہم کس کے پیچھے لگے؟ فضائل کے. تو ابھی سنیے, بجہالت, کیا بجہالت, جاہل. آج ایک تو ذکر کیا ہے اس کی؟ اسرار. دوسری کیا؟ المجرم. واضح ہو جائے سبیل المجرم. تو مجرم کسے کہیں گے؟ یہ مجرم ضد ہے جہالت کی. علم نہیں, نوٹ کر لیجیے آج سے, علم کی ضد جہالت نہیں. جہالت ضد کس کی؟ اسرار کی. جہالت ضد کس کی؟ مجرم کی. تو مجرم کسے کہیں گے؟ تجریم. آپ اخباروں میں دیکھتے ہیں کوئی کیس واقع ہو گیا, کوئی مرڈر ہوا تو جرم عائد کر دیا گیا. جرم عائد کر دیا گیا. اور کسی سے اگر غلطی ہوئی ہے, خطا ہوئی ہے, تو سوء الجہالت. تو کیا مطلب جہالت کا؟ جہالت انسان جان بوجھ کر بھی علم ہوتے ہوئے بھی کرتا ہے. بتلائے کہ جتنے گناہ کرتے ہیں, یہ کیا امی ہے؟ یہ شراب پینے والے, یہ زنا کرنے والے, اس میں کئی وکیل ہیں, بیرسٹر ہیں, وزراء ہیں کہ نہیں وزراء؟ تو کیا کہیں گے؟ جاہل کہیں گے؟ نہیں. ہر برائی کرنے والا الامر المنی ان وہ جاہل. جاہل کے معنی نوٹ کر لیجیے, برائی کرنے والا, نافرمانی کرنے والا جاہل, نہ پڑھنے والا جاہل نہیں. لیکن جاہل یہ غنیمت ہے اگر اسرار کی ضد ہے تو, اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے راستہ کھول دیے ہیں. اب سنیے, مجرم کسے کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ. جانتے ہیں ابو جہل نے کہا تھا, بیحق محمد سچا ہے, محمد جھوٹا نہیں. مگر یہ کہ اس خاندان نے کعبے کی ولایت بھی لے لی, حجوں کا پانی پلانا بھی لے لیا, اور اب یہ محمد نبوت بھی لے لیں تو دوسروں کے لیے باقی کیا رہا؟ اس کا نام کیا؟ مجرم. یہودیوں نے کیا کیا؟ اس کا نام مجرم. عورتوں کو خریدا, زنا کرنے پر مجبور کیا, یہ جو اڈے زنا کے, یہ مجرم. تو مجرم میں اور جہالت میں فرق ہے. چلے ایک مثال دے دیں.
لیٹسٹ مثال لوگ پسند کرتے ہیں نا، مجرم، ایک شخص اسے پتہ چلا کہ کسی بھی کنٹری میں، بارش میں کہیے، کسبلانکا میں کہیے، کسی بھی کنٹری میں ماشاء اللہ تتلیاں ہیں، 18 سال 19 سال کی، بڑا انتظام ہے، تو اس نے پیسے جمع کیا، اپنا ویکیشن دیکھا، ٹکٹ کٹوایا، بہت چلا ہوٹل بک کیا، پھر وہاں سے فون کر رہا ہے، بڑے لطف اندوز کیا ہے سفر ہے، پھر کہہ بھی رہا ہے دوستوں کو وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آئندہ سال آپ بھی آئیے میرے ساتھ۔ کیا نام اس کا؟ مجھے ہوا کہ نہیں مجھے؟ ایک شخص کی بیگم بیمار بھی صاحب، لوگوں نے بتایا اس کا علاج تو فلاں کنٹری میں اور کہیں نہیں، لوگ جاتے ہیں کیرلا جاتے ہیں، پیرس جاتے ہیں، بیگم سے بڑھ کر کون زیور ہے قیمتی، چلیے صاحب ٹھان لی، چلے گئے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا اور آ کے ہوٹل میں سو گئے، رات کی نیند میں کسی نے آواز آیا، کھولا تو یہی کیا، اب نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، ملوث ہو گئے، زنا میں ملوث، نہائے، چونکہ پانی ایسا ہے کہ انسان جب یہ گناہ کا کام کرتا ہے، گناہ نہیں جمع بھی، صحبت عملی ازدواج بھی، تو جو صفت اس کے اندر منی کے خارج ہونے سے پیدا ہوتی ہے وہ پورے جسم میں سوائے پانی کے کسی چیز میں صلاحیت نہیں کہ وہ اثر ختم کر دے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو پانی جب وہ غسل کرتا ہے تو عود کراتی ہے ساری چیزیں، غسل کیا تو آنکھ کھلی، یہ کیا میں نے کیا، صبح ہو گئے ہوٹل تبدیل کر دیا، اسے کیا کہیں گے؟ جہالت۔ تو یہ ہے جہالت، سنیے ابھی سنیے، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تو یہ مجرمین کا راستہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت سلمان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کیا؟ وَاصْبِرْ وَلَا تَقُمْ حَتَّى يَقُومُوا، کیوں؟ سلامتی کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا، سلامتی کی وجہ سے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، ابھی کتنی آیتیں باقی ہیں؟ 3 آیتیں باقی ہیں، ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمیں بھی یہ سلامتی کے مجلس کو ختم کرنے سے پہلے اٹھنا نہیں چاہیے، مگر ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، ابھی فرض جمعہ کی ادائیگی ہے، اس لیے ہم اس مجلس کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، اور یہ جو کلمات جو سلامتی کے ہیں، سلامتی کی کلمات ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام، تو ہم جتنے ہلکے دروس والے ہیں اپنی سلامتی قائم باقی رکھیں، اور یہی نہیں، ہمارے اہل و عیال، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اڑوس پڑوس، وَلَكَ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم جس بستی میں رہنے والے ہیں اس بستی والوں پر بھی سلامتی، جس اسٹیٹ کے، جس ملک کے، اس لیے کہ ہم مانگنے میں جھجکچاتے نہیں، وَلَكَ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے اللہ اپنی سلامتی کو، اگرچہ کہ امت محمدیہ فضائل کی کتاب کو اختیار کر چکے، اللہ ان کی ہدایت دے، اے اللہ تم نے کلام پاک کی طرف آؤٹ کر سکتا ہے یا رب العالمین۔ تو آئندہ مجرمین کی ضد کیا ہے؟ کیا؟ مجرمین کی ازداد، ظالم کی ضد، جہالت کی ضد، کہ انشاءاللہ مجرمین کی ضد کیا ہو سکتے ہیں؟ مؤمنین۔ تو مؤمنین کو سننے کے لیے وقت سے پہلے آنے کی کوشش کیجیے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ تین باقی رہے گی شاید، کیوں آئے گی؟ چلیے اچھا عزت کریں گے تو پھر آقا اپنا آگاہ جاتا ہے۔ جو غیر مسلم جو تبدیل ہوتے ہیں اسلام میں، یہ اللہ تعالیٰ اسی صفت سے ان کو معاف کر دیتا ہے، جو گناہ کرتے ہیں ہاں، جب وہ کنورٹ ہوتے ہیں، ریورٹ ہوتے ہیں، جی تو اسی صفت سے، ہاں، جب بھی کوئی اسلام لے آیا،
تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، جہاں سب ختم ہو گئے، کوئی بھی گناہ۔ جب بھی کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، مگر اس میں اس کی جگہ کیا نیکیاں بھر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب کوئی مسلم لے آتا ہے، سمجھو میاں اسلام لائے، میاں بیوی اسلام لائے، تو نکاح ان کا برقرار رہتا ہے۔ اب یہ تو مسائل سے تعلق ہے، جب کوئی جوڑا آتا ہے اسلام قبول کرتا ہے تو لوگوں کو فکر لگتی پہلے نکاح کی، جبکہ وہ نکاح ہی کر چکے ہیں، شادی ہوئی ہے نا ان کے یہاں، تو نکاح ان کا برقرار رہتا ہے۔ چلیے، ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے نا، جی نکاح کا طریقہ الگ ہوتا ہے، تو کہیے، نکاح کا طریقہ الگ ہوتا ہے نا، جیسا نہیں سمجھا تھا۔ غیر نہیں مسلم سے شادی کرتے لوگ ہیں جو شادی کرتے ہیں وہ آگ کے پھرے لیتے ہیں، یہ وہ تو وہ نکاح کا مائنس شامل ہاں اچھا اچھا، نہیں وہ چونکہ اصل میں اللہ نے کس کی قدر کی ہے کہ جتنے بھی سماج ہیں وہ بغیر نکاح کے یعنی ملاپ کو برا سمجھتے ہیں، بہت اچھا، اس لیے وہ اپنے اپنے ان کا جو کتابیں ہیں وید ہے یا جا ہے وہ نکاح کرتے ہیں۔ نکاح نے مراد یہ نکاح نہیں، مطلب جوڑا، اعلان، یہ مراد ہے۔ تو جب انہوں نے اعلان کیا ہے وہ دونوں ایک ساتھ مختص ہو گئے تو ان کا نکاح برقرار ہے۔ صرف ہمارے یہاں اللہ کا نام لیتے ہیں، مگر وہ معاشرے کا لحاظ کیا ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو توڑا نہیں، چونکہ وہ دونوں ایک ساتھ ایمان لائے اور وہ میاں بیوی ہیں۔ اچھا، اس میں حکمت کیا ہے؟ سنیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایمان لائے تو نکاح ٹوٹ گیا، تو ایمان لانا نحوست نہیں بن سکتا، اور ان کے بچے ان کا پھر کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ بغیر نکاح کے، تو نہیں، ان کے نکاح کو برقرار ہے۔ وہ ابھی اپنے مسلمان بھائی رینیول کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی سے کرتے ہیں، باقی کہیں ثبوت تاریخ اسلام میں نہیں ہے کہ جب صحابہ گئے پیچھے بیوی ہوئی تو کوئی نکاح نہیں کروایا۔ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ نکاح کا مطلب کیا کہ دو عورت، لڑکا اور لڑکی کو مختص کر دینا، چاہے کسی معاشرے میں ہو۔ چنانچہ اسلام ڈکلیئر کرنا، جی ڈکلیئر کرنا کہ ہاں بھائی یہ ڈکلیئر میاں کرنا۔ چنانچہ اسلامی معاشرے میں جو غیر قوم تھی، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں قاضی کے پاس نکاح پڑھاؤ، نے آپ نے نکاح پڑھائے، سین کیے، خلاص ختم ہو گیا۔ یہ ہے نکاح کا مقصد۔ اب چونکہ آپ اسلام لائے اس لیے اللہ کے نام پہ، تو کئی چیزیں ایسی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں، سمجھنا ہے، انشاءاللہ سمجھاتے رہیں گے، دعا کیجیے۔ کبھی بھی یہ جو یہود اور عربی یہ ساتھ میں ہی رہتے تھے ایک ہی جگہ پر ہاں، مدینہ میں ایک ساتھ۔ پہلے، یہود اور عربی میں یہودیوں کو فوقیت حاصل تھی، چونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، اور یہ جو عرب تھے یہ امی تھے، اور ان کے وہ پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، یہ صرف جانتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں، بس بس اتنا جانتے تھے۔ تو رجوع کہاں کرتے تھے؟ نکاح وغیرہ ساری چیز کے لیے پنڈت کے یہاں، ان کا یہودیوں کا۔ تو انہوں نے جا کے یہودیوں سے پوچھا، ہاں، تو مطلب یہودی نے کہتے تھے کہ محمد نام کا شخص آئے گا، اس وقت ہم تم سے لڑیں گے اور تمہیں کاٹ کر ختم کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اچھا، اب جب وہ آئے تو مشرکین سبقت کر گئے اور وہ مکر گئے، کہے کہ نہیں یہ وہ نہیں، سمجھ رہے نا، اس لیے ان پر لائے۔ تو لیکن یہ لوگ رہتے تھے ایک ہی ایک معاشرے ہی میں، ساتھ ہیں بھائی، مدینہ میں ایک ہی ساتھ تھے نا، جیسے قبائل ہیں، یہاں مکہ میں نہیں تھے وہ۔ مکہ میں بھی تھے لیکن کم تھے، مکہ میں آتے جاتے تھے۔ اصل میں کیا ہے، حضرت موسیٰ ابن عمران، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے جب آئے تھے نا، تو انہوں نے اشارہ دیا تھا مدینہ کا، تو مدینہ تو وہ زیادہ تر انہوں نے کہ یہ ہے اس رسول کی آمد کی نشانی، تو وہ وہاں پر انہوں نے گھر بسایا۔ مکہ کی طرف بہت کم لوگوں نے بسایا۔ جب پیدا ہوئے تو پھر لوگوں نے، راہبوں نے اشارہ کیا جو سہیب کو یہ شخص پیدا ہو چکا ہے مکے میں، تو مکے کی طرف دوڑے۔ اب یہودیوں نے چونکہ اپنا ٹھکانہ بنا چکا تھا، 3 قبیلے آباد تھے مدینہ میں، تو وہیں رہے اور آ کر ملتے تھے، مگر وہ چونکہ اسماعیلی خاندان میں نا، وہ یہ سمجھے کہ ہم یہاں جائیں گے تو ہمارے خاندان میں کوئی لڑکا پیدا ہو جائے گا، اس چکر میں وہ مسلم آ گئے۔ کیونکہ تاریخی چیزیں ہیں، تاریخ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اب ہم تو کوشش کرتے ہیں 1 گھنٹے میں، اب ذرا جلدی کریں گے تو پھر بولتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ صحیح طریقہ ہے جی، اچھی بات ہے۔ اب یہ دیکھنا ہی نہیں کہ آیتیں ختم ہو یا رکوع ختم ہو، جی، ورنہ یہ 8 آیتیں ختم کر سکتا تھا آج نہیں، حق ادا کیا۔ یہ فضائل کے بارے میں جی، اگر انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا کہ جس کا جواب آپ نے دیا، جی، مطلب وہ کہتے ہیں فضائل میں تو سارا قرآن کا ہی ہے، ہاں وہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جی،
صحیح لقمان میں اس میں وہی تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو، اس لیے کہ توحید کی بات تھی، لیکن اب میری سنو. لیکن اس میں ناراضگی کس سے کی؟ جو مسلمان تھے، لہٰذا امت مسلمہ سے ناراضگی کا اظہار کرے. اس کی کوئی دلیل ایسے یہ حضور نے کہا؟ ہاں تفاسیر میں لکھا ہے، کوئی بھی تفسیر اٹھائے آپ اردو کی لکھا ہوا ہے. ایسا کیسا؟ اگر آپ ایک ہی تفسیر نہیں تو 5 تفسیریں کم سے کم اٹھائے نا، لکھا ہوا ہے. تفہیم اٹھائے، ابن عثمانی کی اٹھائے، یہ اٹھائے، لکھا ہوا ہے. اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ایسا کیسا؟ اب تاریخ خالی اٹھائے رحمۃ اللہ علیہ جو ابن ہشام یا ابن خلدون یا جو چھوٹی تاریخیں ہیں نا، تو اس میں آپ جائیے کہ مکی کی زندگی صہیب اور سوید بن سامد جب نبی کے وسلم باہر قبیلوں کی طرف گئے، اس میں ملے گا. ہر چیز بخاری میں تلاش نہ کریں تو اس میں ملے گا کہ سوید بن سامد کا نام ملے گا، صہیب الایمان ملے گا، عمر کا فضائل دیکھیے اس میں ملے گا. تو ہر چیز کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں. اور پھر جا کر اعمال صحابہ بخاری میں، اصل میں لوگوں کو بخاری پڑھنے بھی تو نہیں آتے نا، بخار آ جاتا ہے، اس میں وہ کیا انڈیکس ہیں، یعنی کہ مناقب صحابہ فلاں، تو اس میں آپ کو ملے گا. فہرست پہلے پڑھیں غور سے، سب چیز لکھی ہوئی ہے. مگر فضائل کی جو عادت بنی ہے نا، فلاں ولی اللہ، فلاں وسیع اللہ، امت کو بگاڑ کے رکھ دیا. اور جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جماعت سے نیا مندر بھی کو اپنا ہے. تو آپ کو میں نے آج ذمہ داری دیا، کریں کچھ کریں. وہ لوگ اس کی طرف اس لیے بھی چلے گئے کہ بہت آسان ہے، ساری معلومات ایزیلی مل جاتی ہے. ایزیلی مل جاتی ہے، یہ ڈیفیکلٹ ہے. اور پھر وہ شفاعت کریں گے. کتنی امت شیخ عبد القادر جیلانی، یہ آیت تو کاٹ ہے ان کے لیے. جس کا ولی اور شفیع ہو متقی نہیں بن سکتا. جو متقی نہیں بن سکتا تو قرآن ہدایت نہیں ہو سکتا. وہ فضائل ہی لیتے رہیں گے، فضائل ہی پڑھتے رہیں گے اور پڑھ رہے ہیں. ہر طرف یہی دور ہے. عرفات میں نہیں بخشتے فضائل. افسوس ہے نا، یعنی کم سے کم دل میں کیا کیا جائے. حال کا ایک واقعہ ہے. جی میرے پاس ایک عمرہ کے لیے ایک شخص آئے تھے. جی سنیے. میں یہاں سے جی اوپن سے تو وہ کچھ چند کتابیں مدینہ منورہ سے انہوں نے اکٹھا کی. جی تو یعنی علمی کتابیں. جی جو گروپ والے جو آرگنائزر تھے ہاں تو انہوں نے کہا آپ یہ کتابیں اتنی کہاں لے کے جانے؟ ایسا. تو انہوں نے انڈیا لے کے جانا کیونکہ یہاں ملتی نہیں وہاں پر. ہاں جی کہنے لگا ان کتابوں سے بہتر آپ فضائل پڑھیے، یہ بالکل آسان ہے، آپ اس میں چکر میں کہاں پڑھتے ہیں. دیکھیں اچھا، فضائل کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یعنی آپ نوٹ کر لیں. سے فضائل میں جو ہے نا کئی چیزیں ٹکراتی ہیں. حالانکہ ہم نے جس وقت ہم ڈابل میں پڑھتے تھے گجرات میں، تو ہمیں فضیلت کی سب سے پہلی کتاب چھپی فضائل نماز، فضائل درود تو حدیث میں ملتی تھی. اسی وقت خطبات بھی شائع ہوئے کشمیر سے، تو شور ہو گیا ہے خطبات میں، یہ خامی ہے، وہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ برائی ہے، سب شور کر دی. چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خطبات آگے بڑھیں اور ان کے جو فضائل. اب اس کے بعد جب فضائل کی کتاب چھپ چکی تو اس میں کیا نکلا کہ اگر کوئی خاص کر فضائل حج، کہ اگر کسی کے پاس حلال کی کمائی نہیں، کمائی حرام کی ہے اور حج کو جانا چاہتا ہے تو کافروں سے قرض لے لے، اس لیے کہ کافر کے لیے سب حلال ہے، اور حج کو جائے. پھر جب آئے گا واپس تو اس کی کافر سے حلال کمائی لیا، اس سے حج ہوا، اب وہ اپنے حرام کی کمائی کافر کو دے دے. اب میں یہ لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں تعلیم دے چکا ہوں. ہم بھی تو وہی تھے نا 5 سال. ہم کہاں پڑھے ہوئے ہیں؟ تعلیم ہماری کہاں کی ہے ہمیں؟ ہاں اچھا سنیے فضائل حج میں. اچھا سنیے، اب جب ہم نے کمپیوٹر ہمارا سگنل دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مستجاب الدعوات، دعا قبول ہونے کی گھڑیاں کئی ہیں نماز کے بعد سفر میں. مگر ایک آدمی سفر میں ہے، سر غبار آلود ہے، کپڑے پر غبار ہے، کہتا ہے کہ یا رب فانا یستجاب، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ مطعمو حرام، ملبسو حرام، مشربو حرام، کھانا پینا سب حرام، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اور اس میں یہ ہے ماشاءاللہ. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی حرام کی کمائی، آپ کو حج فرض نہیں، آپ کو چاہے کہ سب یہ کمائی صدقہ کر دیں اور کسی سے قرضہ لیں، اس سے بزنس شروع کر دیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ اب اس کے بعد اس کی تعلیم نہیں ہوتی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، اب آپ اگر ایک سال بھی بیٹھیں گے نا، وہ پیج پلٹ دیں گے. لیکن ہے ضرور. نہیں سوال ہی آپ پوچھیں نہیں ایسا، وہ پیج پلٹ دیں گے. اور خاص
खास कर फजाइल दरूद तो भी पढ़ते ही नहीं। अच्छा अभी नई किताब निकाले ना उसमें से मुंतखब अहादीस, ये आप जानते हैं, चूँकि लोगों ने एतराज़ किए ना तो अभी वो फजाइल को तब्दील करके मुंतखब अहादीस पढ़ी जाती है, तो वो अहादीस से काट दिया, मतलब अहादीस से ज़रूर था। कहीं पूरा वो इतना आम हुआ कि पूछिए नहीं, और रमज़ान में आधा घंटा ज़्यादा मैं भी पढ़ा। अच्छा कितना समझाते हैं कि आप कुरान शरीफ तो क्या करते हैं, असर के बाद बराए नाम 10 मिनट को तर्जुमा पढ़ते हैं, वो भी उन्हीं लोगों का, ताकि हम भी कुरान वाले हैं। तफक्कुर नहीं, तदब्बुर नहीं, तो काफ़ी मेहनत करना है, ये चीज़ें उसमें है, लेकिन चूँकि हम उसलूब से समझाते हैं, बल्कि आपको चाहे तो किताब मिलती है मकतबा इस्लामी से, इनको ला के देंगे, उसमें नंबर वार है, रियाज साहब की किताब है, मंगा के दे देंगे, उसमें सब सफ़े के साथ छोटी सी किताब है, वो अच्छे अंदाज में लिखी उन्होंने, रियाज साहब ने मुंबई के, जानते हैं ना, जानते हैं, वो अच्छे अंदाज में, और रब्बानी की वो उसलूब उनका अच्छा है, तो ये ले चाहे तो आपको मंगा देंगे, वो उर्दू में या अंग्रेजी में, तो आप आगे बढ़े ना तो शायद आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा काम करने के लिए। ये दरअसल इसने पूछा कि लातूर के इज्तिमा में जाने का इत्तेफाक हुआ, माशाअल्लाह वहाँ सैकड़ों हल्के बने थे, जी तो मेरा एक साथी था, मैंने खास उसी के लिए उसको कहा कि चले जरा, हमने ऐसा पूरा राउंड लिया पूरा, हाँ, उसमें वो एक मेरे साथी आलिम भी थे, अच्छा उनको ये बताना था मैंने, हाँ, तो देखा कि सारे वो किताबें वही किताब फज़ाइल पढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, जो आलिम थे उनसे कहा कि देखो अभी आपके हल्के हैं, इसमें आप तो कुछ कैटेगरी कर सकते थे हाँ, कि चलो जो कहते नहीं कुछ लोग समझते नहीं कुरान, हाँ, मैं कहते जो समझते हैं उनको तो कुरान पढ़ा दे, तो कहते हैं उन्होंने जवाब उस वक्त यही दिया, इसलिए मैंने आपको पूछा, कहते इसमें क्या लिखा है, अच्छा मैंने तो यही लिखा है ना, कुरान का ही लिखा है। तो है, तो उनको ये चीज़ मालूम नहीं, हमें राबे में पढ़ाया गया, हज़रत लुक़मान का सही फाइल हमें पढ़ाते सब है, ये हमने वहीं सीखा कि हज़रत उमर के साथ नाराज़ का इजहार किया जब कुरान जलाल पढ़ रहे थे ना, सब पढ़ाते हैं, मगर पता नहीं क्या हमने कोई बाहर आके नहीं सीखा, अभी खाली सेटिंग करते हैं बस, क्या करें, वो जिद जो है ना वो जिद, चलिए।